وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ حاضرین محتشم، اعتکاف کے بارے میں آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی فرمایا، وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ ویسے ہی اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے نیک نیت سے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو کوئی، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کعبہ اس صفائی کرنے والے کا محل جنت میں تیار فرماتا ہے۔ اور جو مسجد سے یہ کوڑا وغیرہ نکلتا ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کعبہ اس کوڑے کو جنتی حوروں کا مہر مقرر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف کے بارے میں سرکار علیہ السلام کا معمول رہا پوری زندگی، آخری 10 دن سرکار علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے۔ سرکار نے 20 دن بھی اعتکاف فرمایا ہے، پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، یعنی پہلی رمضان سے اعتکاف شروع فرمایا 10 دن، پھر اگلے 10 دن 20 تک، پھر سرکار علیہ السلام 20 کے دن باہر نکلے، آواز دی سرکار نے خود، بھئی جس نے آخری عشرے میں اعتکاف میرے ساتھ کرنا ہے وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ یعنی پورا مہینہ سرکار نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے، اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف بھی ہے۔ واجب جو ہے وہ کون سا ہے کہ آدمی جب منت کو مان لیتا ہے، فرض کیا بیمار ہو گیا بندہ، اس کے بچے بیمار ہو گئے، اس نے اعتکاف مان لیا کہ میں مولا تیری رضا کے لیے، تیری خاطر 10 دن یا 5 دن یا جتنے بھی اس نے منت مانی ہے اعتکاف کروں گا، تو جب منت مان لیتا ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اور سنت اعتکاف یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں بیٹھنا، یعنی 20 تاریخ کو غروب سے پہلے سورج غروب سے پہلے مسجد میں پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے، اور آخری 10 دن اعتکاف بیٹھنا یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور اعتکاف نفل وہ جب بھی آپ کا دل چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو، غیر رمضان میں ہو، 1 دن ہو یا 2 دن ہو یا آدھا دن ہو، اس کے لیے بس اتنا کہہ دیں مسجد میں آئیں، نویت سنت الاعتکاف، جتنے دیر آپ مسجد میں رہیں گے رب کعبہ آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 2 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں جو 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، 1 دن کا، رب کعبہ اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کی لمبائی چوڑائی جیسے مشرق سے مغرب ہے، اس سے بھی بڑی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا من اعتکافہ
ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف فرمایا اس کے رب کعبہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوسری حدیث، اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکافہ رمضان کا حجتین کانا کا حجتین و عمرتین۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا رمضان مبارک میں، رب کعبہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے ہی جب آدمی بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں تو پھر اللہ اللہ ہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے اگر فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اذکار کرتا رہے، جب سورج نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، نماز اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، رب کعبہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر اور ذکر کرتا رہے اور نماز چاشت ادا کر لے، یعنی 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لے، تو رب کعبہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تو موجیں ہی لگ جاتی ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو سرکار کی اس پیاری سنت کو اپنانے کی، نبھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام